السلام علیکم۔ اکثر زندگی میں ہمیں جب ہمارے ہم نام لوگ ملتے ہیں تو ہم بہت حیران اور خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی کا ہم نام ہونا آپ کو بہت بڑی مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ 26 جنوری 1972 میں ایک 22 سالہ لڑکی وسنا والوک کے ساتھ ہوا۔ وسنا اس زمانے کی مشہور ایئر لائن DC-9 میں ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ 26 جنوری 1972 کی صبح وسنا معمول کے مطابق اپنی جاب پہ آئی، لیکن ایئرپورٹ آنے پہ اسے پتہ چلا کہ کچھ مسٹیک کی وجہ سے اس کی ہم نام لڑکی اس کی فلائٹ پہ چلی گئی ہے اور اب وسنا کو اس کی فلائٹ پہ جانا پڑے گا۔ وسنا ایئرپورٹ کی اسٹاف کی اس غلطی پہ خوش تھی کیونکہ جس فلائٹ پہ اس کو جانے کا کہا گیا تھا وہ فلائٹ ڈنمارک جا رہی تھی اور ڈنمارک جانا وسنا کا خواب تھا۔ جیٹ فلائٹ 364 اپنے مقررہ وقت کے مطابق ہوا میں پرواز کر چکی تھی، لیکن پرواز کرنے کے ٹھیک 45 منٹ بعد جہاز میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین سے 33,000 فیٹ اوپر DC-9 جہاز کے اب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور اس میں سوار تمام 28 لوگ اب بنا کسی پیراشوٹ کے تیزی کے ساتھ نیچے زمین کی طرف آ رہے تھے، جہاں برف کے پہاڑ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب جہاز کا ملبہ زمین پہ گرا تو اس کے بعد جرمنی کا ایک رہنے والا بندہ کریش سائٹ پہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو اس کی نظر ایک لڑکی پہ گئی جو کہ سانسیں لے رہی تھی، لیکن جہاز کا لوہے کا ایک ٹکڑا اس کے جسم کے آر پار تھا۔ اتفاق سے یہ بندہ ورلڈ وار 2 میں ایز اے ڈاکٹر کام کر چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو فوراً طبی امداد دی اور جب مدد آ گئی تو لڑکی کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ 22 سالہ وسنا ہی تھی۔ لیکن ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ زندہ تو ہے لیکن اس کا بچنا ناممکن ہے۔ وسنا جو کہ کومے میں جا چکی تھی، اس کو 3 دن بعد ہوش آیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے پینے کے لیے سگریٹ مانگی۔ وسنا بچ تو گئی تھی لیکن اس کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ پوچھنے پہ ڈاکٹرز نے اسے سب بتایا لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کو اخبار بھی دیا گیا جس میں فلائٹ کریش کی پوری سٹوری تھی، لیکن پھر بھی اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وسنا حادثے سے 1 گھنٹہ پہلے اور اس کے 1 ماہ بعد تک کی سب باتیں بھول چکی تھی۔ 2 ماہ بعد ڈاکٹرز نے وسنا کی دونوں ٹانگوں کی سرجری کی اور اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں۔ وسنا اب چل سکتی تھی اور وہ دوبارہ DC-9 میں کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ وسنا کے بچ جانے کی وجہ اس کا لو بلڈ پریشر تھا، جس کی وجہ سے وہ دھماکے کے فوراً بعد ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کا دل بھی نارمل رہا۔ اگر وہ ہوش میں رہتی تو شاید اس کا دل پھٹ جاتا اور آج وہ 33,000 فیٹ سے گر کے بچ جانے والی واحد ورلڈ ریکارڈ ہولڈر نہ ہوتی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔